अस्सलाम वालेकुम। KNN के साथ मैं हुसैमा महमूद। गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिसकी वजह से अपोजिशन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सबसे पहले तो आपको ये दिखाते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने ऐसे कौन से अल्फाज कहे जिनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कश्मीर की हकीकत है, हवा से कोई नहीं आया हुआ, कोई हो सकता है जुगाड़ लगा के है। वो सीट जो हमारे लेफ्ट साइड पे जनरल सेक्रेटरी बैठा राजा मंसूर खान, खावड़े की सीट इसकी थी। हमें पता है कि वो सीट के ऊपर क्या हुआ। तो बुनियादी तौर पे कोई अगर जालसाजी से आया हुआ है तो वो आके कहता है कि मैं अदम अतमा आता है बंदा, उसको हमें दोनों लैंग्वेज मुझे आती है। जो सियासी जबान समझता है उसके साथ सियासत, जो सियासी लैंग्वेज नहीं समझता फिर जो लैंग्वेज समझता है। तो पूंछ वाले तो बेहतर मेरा ख्याल है कि कैसे पैदा नहीं होया कोई कि जिसमें इसको ज्यादा बेहतर जबान आनी हो, मतलब मैंने सारा तरीके आते हैं। लेकिन बाद लोग मजबूर कर देते हैं। मैंने चूंकि कर्टेसी का जो एक लेवल होता है ना, मैंने मेरी असेंबली की तकरीरें देखे, मैं अगर किसी आदमी को अगर बड़ा भाई कहता हूँ तो अगर वो खोता है तो उस खोते में समझ नहीं आती, उन्होंने फिर उसकी जुबान में समझना नहीं होना तो मैं जुत्ती भी सिर से मार देना, उन्हें एक नहीं मारना, फिर जब मारना तो मैं एक तो ज्यादा मारना, मैंने फिर असेंबली के फ्लोर तभी मैं मारना। मैं बुनियादी तौर पर तमीज से बात करनी चाहिए। जो पार्लिमानी लैंग्वेज और उसूल और सियासत होती है उसके अंदर अटैक करना का नाकाबिल इसलाह है। तेरी इसलाह हुई है ये ज़कात थे तो पैदा ज़कात ही चोया तो थोड़ा मरना भी चढ़ा, दफन भी कफन ही थोड़ा ज़कात ही चोएगा। बुनियादी तौर पे उसमें चूंकि आज़ाद कश्मीर के लोगों का मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक भी वोट, ये सारे खान के सिपाही हैं। खान कायदे पाकिस्तान है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ। मैंने तो आज तक कोई पार्टी नहीं इख्तियार की, मैं तो किसी पार्टी में नहीं, तो पहली पार्टी है। हम ये कहते हैं कि खान के नजरिए से हम इंप्रेस हुए कि इस मुल्क में स्टेटस को टूटे, लेकिन जमहूरी तौर पे सबको हक है, मैं सबके इख्तियारात को मानता हूँ। मैंने 12 असेंबली में कहा कि भाई अपोजिशन हमारे इस अहम जुज़ है इस हाउस का, लेकिन उसके लिए बुनियादी तौर पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रोसेस जमहूरी तरीके से आगे चले। इस वक्त को डाका मारे ना आके दिहाड़ी तो डाका मारने वाले लोग भी देख ले तो जड़े डाकू ने उसमें भी देख ले, जरा खावड़े वाला डाकू है ना इसमें मैं देख लेता आ ना तू करा बंदे खरीद साढ़े ना PTI दे मजाक वास्ते नहीं बैठे हुए सारे तरीके आते। सियासत सियासत होती है। तू जालसाजी नाल सीट साड़ी मतलब साढ़े बंदे का हाथ तू कितों आ गया भाई। उसमें यह है कि बुनियादी तौर पर, लेकिन वो PTI के वर्कर उसको जवाब दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि क्या करें। मैं आपके साथ प्रोग्राम में वो वैसे शायद थोड़ा सा वो हो गया, लेकिन ये इस वक्त जरूरी है आपके गुजारिश ये है कि ये चंद 5 महीने पर कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तू बेवकूफ समझ दो लोगों को क्या हुआ 5 महीने तू सब आलादीन का चिराग तुम कि सजाए सन। रियासत तो 1 रुपया साढ़े ते आराम है, अगर असं रियासत के पैसे की तरफ देखा जेब दे रहे हैं करोड़ों रुपए। नाजरीन, आपने वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी, इसके बाद PP के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की गई, एहतजाजी मुजाहिरा हुआ और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए आइए दिखाते हैं आपको। कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, तनवीर इलियास का कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, तनवीर इलियास का कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, तनवीर इलियास का खोता कहना खोते की तौहीन है, तनवीर इलियास का खोता कहना खोते की तौहीन है। आपने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में PP के कारकुनान के अल्फाज तो सुने, इनके इस पर जिम्मेदारान के मौक़िफ़ भी आने चाहिए। बहरहाल आपको अपोजिशन की जानिब से सेंट्रल प्रेस क्लब मुज़फ़्फ़राबाद में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियाँ दिखाते हैं। अब ये जब ये हुकूमत बनी है इसकी खिश्तेवली जो है वो गलत रखी गई और एक साहब को न्याजी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया और 8 माह के बाद उन्हें फारिग कर दिया गया और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो है इन्हें पार्टी की क़यादत ने इस ओहदे पर मुतमक्कन करवाया। और इसके साथ जो आप देख रहे हैं कि ये जो पिछले 1.25 साल हो गया है इसके अंदर हुकूमत की कारकर्दगी में आज हम बात कर रहे थे। हमारी जो मालूमात हैं जो असम्बली के अंदर जाते हैं 1.25 साल में एक कानून साजी हुई है जो सिर्फ अडाक मुलाजमीन का जो बिल जो था उसको उन्होंने अपना मुकर्रर करार दिया, टोटल ये हुई। तो आइन के अंदर जो चीज़ दर्ज की गई है उसी के तहत मामला को सुलझाया जाए, असम्बली के अंदर सुलझाया जाए। यही जमहूरी और आइनी तरीका है पार्लिमानी निज़ाम का। सदारती निज़ाम में भी यही है कि बात से ही जा सकता है। तो हमने अपना ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए मुतहदा जो 20 अरकान है जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, हम लोग इकट्ठे हुए आपस में हमने गुफ्त शनीद की इस पर। उसके बाद फिर अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टियों का जो है इजलास हुआ
ہمارے صدر جو اس میں موجود نہیں تھے، وہ نیلم علی گئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ میں بھی آ جاؤں گا، وہ آ جائیں گے میرا خیال آج تک. تو انہوں نے ہم نے اب اپنی جو ہے اس کو طے کرنا ہے کہ کب جو ہے یہ مناسب وقت پر جو ہے ہم نے جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہے. اس کو تو سیکھ پا ہونا یا اس پہ اس طرح دشنام ترازی پہ اتر آنا یہ انتہائی چھوٹی حرکت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی سیاسی آدمی، سیاسی رہنما ایسی گفتگو کی حمایت نہیں کر سکتا. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے. آج بھی پاکستان آزاد کی پاکستان پیپلز پارٹی، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی بلکہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی اس پہ رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور مظاہرے بھی ہمارے ساتھیوں نے بھی آزاد کشمیر بھر میں کیے. ابھی دوستوں کے ساتھ مشورے سے مزید آگے اگر وہ چاہتے ہیں کہ چوکو چوراہے میں فیصلہ ہو. ہم تو اپوزیشن کی پارٹی ہیں اور کافی تجربہ ہے ان کی نسبت میں. پیپلز پارٹی کو بھی، نون لیگ کو بھی، ہمارے کارکنوں کو بھی کافی تجربہ ہے. کافی عرصے سے ہم جو ہے وہ بڑے ادب و آداب کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے محدود کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ اگر ان کا شوق ہے تو انشاءاللہ اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں. چوکو چوراہوں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، دیہاتوں میں، جہاں پہ بھی قابل مذمت گفتگو ہے. کوئی بھی ذی شعور انسان جس میں ذرا بھر بھی اخلاقیات کا، جس کے اندر کوئی رمق موجود ہے، وہ اس کی ستائش نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی الیکٹڈ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی عامیانہ گفتگو آج تک سامنے نہیں آئی. یہ حواس باختگی کیوں ہے؟ یہ گفتگو جناب وزیر اعظم نے کیوں کی؟ اور ہمارے ایک سنجیدہ فکر سیاسی کارکن کو جو قائد حزب اختلاف ہے اور پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے بطور قائد حزب اختلاف، اس کو جس انداز میں انہوں نے ٹارگٹ کیا، یہ ان کی بوکھلاہٹ کا مظہر ہے. ہم نے یہ اپلیکیشن دی ہے سیکرٹری اسمبلی کو کہ ہمیں یہ ریکارڈ مہیا کیا جائے کہ کون ممبر اسمبلی کتنے دن اسمبلی کے پروسیڈنگ میں حاضر رہا، کل اجلاس کتنے دن رہا، اس میں کتنا عرصہ کون لوگ کتنے پرسنٹیج سے حاضری دی. اور اسی طریقے سے اس حکومت نے کتنے بل پیش کیے. یہ فاروق اعظم صاحب نے کہا کہ ایک بل انہوں نے پیش کیا، ایک بل پیش کیا، وہ بھی لوگوں کی نوکریاں ختم کرنے کے لیے پیش کیا. جبکہ ہم نے اپوزیشن دو کانسٹیٹیوشن بل پیش کیے، دو بل پیش کیے، 4 بل ہم نے اسمبلی میں انٹروڈیوس کرائے، اس میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی کارکردگی کو بھی متاثر کر رہا ہے یہ شخص، اور باقی کشمیر کے اندر بھی. اور اس کو یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو شرم دلانی چاہیے کہ کس کی گفتگو کرتا ہے اور یہ کیا بات کرنا چاہتا ہے اور یہ کیا میسج کتنے دے کے جائے گا ایک عام آدمی کے لیے. تو ہم اس کی شدید طور پہ مذمت کرتے ہیں. اور جس طریقے سے ہمارے دوستوں نے کہا کہ یہ ودرا کرے، ورنہ ہم سوموار والے دن پورے آزاد کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو دوست ہیں وہ سارے اس پہ مظاہرے میں شامل ہو گئے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کی پریس کانفرنس کے جواب میں اپوزیشن کے ذمہ داران کی بات چیت تو آپ نے سنی. اسی حوالے سے تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار سردار دلپذیر عباسی صاحب. سردار صاحب، کچھ دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک بیٹھک بٹھائی گئی جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا جائے گا. اس کے جواب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کچھ دنوں بعد آزاد کشمیر کے اندر ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے چودھری لطیف اکبر کے بارے میں کچھ الفاظ کہے جن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کے برعکس انہوں نے دوسری طرف یہ چیلنج کیا کہ میرے ایم ایل ایز کو خرید کے دکھائیں. یہ سب چیزیں جب چل رہی ہیں، ایک طرف عدم اعتماد ہے، یہ سب چیزیں، اس کے برعکس آپ کو کیا لگتا ہے کہ عدم اعتماد ہوگی، کامیاب ہوگی، یا صرف یہ کہنے کی باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر یا جمہوری خطے کے اندر جو ہے جمہوری پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے یہ عدم اعتماد جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ پارلیمانی نظامی حکومت کے اندر جو ہے جس کے پاس اکثریت کم ہو جائے اور دوسرا اکثریت زیادہ اپنی شو کر دے تو وہ اقتدار میں آ جاتا ہے یا اقتدار سے کم ہو جاتا ہے. ماضی میں ایسی روایات موجود ہیں. میں 1985 سے آج تک حکومتوں کو بنتے اور بگڑتے میں نے دیکھا ہے، اور حکومت کے 5 سال پہلے بھی میں نے دیکھے ہیں. حکومت کے 23 جولائی 2011 کو جو بننے والی حکومت تھی سردار عتیق احمد خان کی، 3 حکومتیں، کوئی ممبران اسمبلی ادھر ڈوبے، کوئی ادھر ڈوبے، ادھر سے نکلا ادھر نکلا، یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے یہ چلتی ہے. جہاں تک نظامی حکومت کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظامی حکومت جو ہے یہ جس طریقے سے تنویر الیاس صاحب چلا رہے ہیں یہ ان کے بحث کی بات نہیں نظر آتی. اس لیے نظر نہیں آتی کہ یہ دو بزنس مین ہیں اور یہ بزنس مین کی حیثیت سے ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ سیاست کے اندر ناموجود ہے، چونکہ انہوں نے اپنی سیاسی تربیت کا آغاز جو ہے
وہ یہیں سے کیا ہے، پی ٹی آئی سے کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ بزنس مین کے طور پہ پہچانے جاتے تھے، ان کا اپنا ایک کردار ہے. لیکن ہر چیز کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھا جا سکتا. بزنس مین جو ہے رات کو 12 بجے سرمایہ کاری کرے، دن کو کرے 2 بجے اٹھے، 3 بجے اٹھے. آپ نے دیکھا کہ نظام حکومت کو چلانے کے لیے ایک نظام چاہیے، ایک سسٹم کو جو ہے وہ چاہیے. اور یہاں وزیر اعظم ہاؤس ہے، صدر ہے، اور یہاں پہ سیکریٹریٹ ہے، یہاں وزراء ہیں، وزراء بلاک ہے، اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں ریاست کے اندر ہر شہری کا تحفظ کرنا اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا یہاں پرائم منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے. تو جو یہ کل کا واقعہ جو پرسوں ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو جو بات ہاؤس کے اندر جو ہے مہمانوں کی موجودگی میں جو کی ہے، تو کشمیر کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. اس کو ملک کے بدلتے ہوئے حالات پہ جو ہے نا وہ بات کرنی چاہیے تھی، نہ کہ جو ہے نا یہ آزاد کشمیر کے جو آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے یہ پرامن خطہ ہے، یہاں بھائی چارے کی فضا ہے، یہاں اقتدار میں کوئی ہو یا اقتدار سے باہر ہو، یہاں لوگ جو ہے مل بیٹھ کر جو ہے نا صبح شام اکٹھے رہتے ہیں. لیکن یہ حکومت کا ذمہ داران کا کبھی نہیں بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈویژن کے طور پہ لے جائیں. جس طریقے سے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے برملا طور پہ یہ کہا کہ میں پونچھ کا، تو پونچھ کی اپنی ایک تاریخ ہے، وہاں کے شہداء ہیں، وہاں کے سیاستدان پیدا ہوئے، وہاں کے سیاستدانوں نے لوگوں کی تربیت بھی کی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی جب اپنے آپ کو ڈویژن کی سطح پہ لے جائے گا تو وہ ریاست کا پرائم منسٹر نہیں کرا سکتا. اس کرسی کا تقدس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پامال ہوتا ہے. وزیر اعظم جو ہے وہ ریاست کا وزیر اعظم ہے، بیس کیمپ کا وزیر اعظم ہے. اس کو بیس کیمپ کے تقاضوں کے مطابق بیس کیمپ کے ہر فرد کی جو ہے عزت و نفس کا خیال رکھنا چاہیے. اور سیاستدان جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک برداشت کا معاہدہ ہوتا ہے. اور بزنس مین جو ہے اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو یہ تنویر ریاض صاحب جو ہے اس نے سیاست کو بھی جو ہے نا ایک بزنس کے طور پہ لیا ہے، جو قطعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لوگوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے. پرائم منسٹر کے اندر جو ہے نا سیاستدان کے اندر بردباری، معاملہ فہمی جو ہے نا یہ پہلی چیز ہے. جس کے اندر اگر بردباری نہیں ہے، سیاست کے اندر برداشت کا مادہ نہیں ہے یا تسلیم نہیں کرتا ہے وہ، تو میں وہ کہتا ہوں کہ وہ سیاستدان نہیں کراتا، وہ اس طرح کے افراتفری کے ماحول میں جو ہے اپنے آپ کو خراب کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جہاں آپ کہتے ہیں نا عدم اعتماد کی بات، تو عدم اعتماد جو ہے آزاد کشمیر کی اپوزیشن اگر یہ سنجیدہ ہے، اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ان کی نظر جو ہے صرف لوکل گورنمنٹ کی اسکیموں پہ یا دیگر اسکیموں کی بندر بانٹ پہ یا حصہ داری میں ہے، تو پھر تو یہ بات آگے نہیں بڑھتی. اگر واقعی وہ ریاست کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ریاست کے اندر اس وقت جو حکومت ہے، حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے جو اراکین اسمبلی ہیں، جو بالخصوص پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ ہیں، پرائم منسٹر کی عدم دلچسپی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سیکریٹریٹ جو ہے ان کے ساتھ سیکریٹریز کو ساتھ بٹھانا، اس کو جو ہے نا وہ ساتھ بٹھا کر تو اس طرح کا تاثر دینا، یہ نظام حکومت کا طریقہ کار یہ کسی طور پہ نہیں ہے. یہاں ایک سسٹم کو، نظام کو، ڈسپلن کو جو ہے نا ہم اپنا کر ہی چل سکتے ہیں. لیکن یہاں کی جو اپوزیشن ہے اگر وہ سنجیدہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ جس طرح ماضی میں ان کا فرینڈلی اپوزیشن رہا ہے، یہ اپنے کسی قومی ایشو پہ یا بڑے ایشو پہ ان کا کوئی آج تک آپ نے دیکھا کہ اسمبلی سے واک آؤٹ نہیں ہوا. اگر واک آؤٹ ہوا بھی ہے تو یہ ترقیاتی اسکیموں پہ، سڑکوں پہ، لوکل گورنمنٹ کی اسکیموں پہ اور اس طرح کے ماحول پہ، اور پھر واپس اسمبلی میں آ کر اپنا کردار شروع کر دینا. یہ اپوزیشن جو ہے نا اس طریقے سے نہیں، ان کے پاس جو ہے نا کوئی پروگرام نہیں ہے. اگر اپوزیشن کے پاس کوئی پروگرام ہے، ریاست کے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کاٹ کاٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر اور تربیت یافتہ سیاستدان ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے جو لوگ اس وقت فارورڈ بلاک کی صورت میں موجود ہیں ان کو ساتھ ملا کر تو اس حکومت سے چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے، ان کی نظر جو ہے وہ ترقیاتی اسکیموں پہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تبدیلی ناگزیر ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ انہی کے خلاف آئی اور بات چلتی رہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن وہاں پہ ان کا جو معاملہ تھا تو ایک دوسرے پہ الزام تلاشی کے علاوہ اپوزیشن کچھ نہیں کر پائی ہے. آج بھی اپوزیشن جو ہے وہ اپنی کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی تک کوئی پرائم منسٹر کی نامزدگی کا سامنے معاملہ نہیں آیا ہے. پیپل پارٹی کے اندر بھی تقسیم ہے،
नून लीग के अंदर भी तकसीम है, और PTI के जिन लोगों की ये डिमांड कर रहे हैं कि वो आने वाले हैं, तो उनमें से भी एक दो लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बने। तो ऐसा इस हालात में मैं समझता हूँ कि ये जब तक आज़ाद कश्मीर की अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन जो है, जो 19-20 लोग हैं वो, और PTI के अंदर जो है संजीदा लोग जो इनके साथ आना चाहते हैं, ये मिल बैठकर कोई लयामुल नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल में इनकी अदम एतमाद की तहरीक जो मुझे कामयाब होनी नज़र नहीं आती है। इदारे तबाह हो रहे हैं इस तरह की ज़बान से इस्तेमाल करने से। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी, बदअमनी के अलावा जो है वो और कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में बैठकर रियासत के आम शहरी की बात करें, आम शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, उसकी इज़्ज़त वक़ार की बात करें। इनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है जब वो इलाकाई इकरा परवरी और बरादरी बुनियाद पर जाएंगे या तकसीम की बात करेंगे, तो फिर उनको कोई आदमी जो है वो इस ओहदे के लिए अच्छा नहीं समझेगा, और वो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से ओहदे की वो तौहीन कर रहे हैं। सरदार साहब ये बताइएगा, अगर फ़र्ज़ किया कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो PMLN PP के पास कितने अरकान मौजूद हैं और कितने PTI के अरकान मिलाकर अदम एतमाद को कामयाब बनाया जाएगा? देखें, 23 जुलाई 2011 को जो सरदार अतीक अहमद ख़ान की हुकूमत रियासत के अंदर, उसका माहौल आपके सामने है कि कभी याकूब खान बने, फारूक अदद साहब बने, फिर तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ कि सरदार अतीक अहमद ख़ान जिनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ वो वापस आ गए। तो 3-4 हुकूमतें जो वो तब्दील हुई हैं, तो ये कमज़ोर हुकूमत होगी। ये इनके इस वक्त जो है ना PTI के पास 2 तिहाई अक्सरियत हासिल है, लेकिन बदकिस्मती ये अलमिया ये है कि इनके पास जो है इनकी क़ियादत नहीं है। वो पार्टी के सदर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रात को 4 बजे सोते हैं और दिन को जो है ना 3 बजे उठते हैं, फाइलों की भरमार पड़ी हुई है। हाँ, इनकी काबीना के जो संजीदा वज़रा हैं, इनके अच्छे जो है महारत रखने वाले वज़रा हैं, इनके पास टीम कोई नहीं है। अगर टीम इनके पास अच्छी है, वज़रा इनके साथ जो है ना, दूसरा ये वज़रा के साथ जो है ये मुशावरत नहीं कर रहे हैं। इनके वज़रा बाहर बैठे हुए इंतज़ार में लगे रहते हैं। इनकी मीडिया टीम देखें कि 4-5 लोगों पर मुश्तमिल है। उन्हें तो ये चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की जो बात हो, रोज़ाना नई बात हो, उसी बात को। दूसरा जो आगाज़ करते हैं ये अपनी बात का, इनका तसलसल कोई नहीं है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ छोड़ना है, किधर से किधर निकलना है, उस तरीके से वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी भी तौर पर रियासत के लोग जो हैं उनकी इस बात से इत्फाक नहीं करते हैं। देखें, यहाँ मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल करीम खान, गाजी अमीर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, KH खुर्शीद महरूम और बड़े नामी ग्रामी लोग ऐवान सदर में और ऐवान वज़ीर-ए-आज़म के अंदर, सरदार सिकंदर जैसे लोग एडमिनिस्ट्रेटर लोग वो बैठे रहे। तो माजी में मुमताज़ राठौर रहे, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने यहाँ वफाक की 5 हुकूमतों का निभा किया, लेकिन इस तरह का माहौल जो है ना हमें देखने को नहीं मिला जो ज़ुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है इनके, ये मैं आज भी ये कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है, प्राइम मिनिस्टर को चौधरी लतीफ़ अकबर एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पार्टी के सदर भी रहे हैं, और 85 से लेकर आज तक मेरे ख्याल में कमो पे 1 इलेक्शन वो हारे हैं, बाकी वो इंतखाबात में। हाँ, जहाँ वो बात करते हैं वो देखा एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपने ही उम्मीदवार के ऊपर के खोता। ये बात को उनको इस बात की इजाज़त है कि ये बात वो कहें। अगर दावा भी वो करते हैं तो वो साक़ मजीद का दावा करें कि वहाँ साक़ मजीद करीब तरीन था, वो जीत जाता या जीतने के करीब था या जीत रहा था। तो जो उनका सेक्रेटरी जनरल है और उसके बारे में मंसूर जो यूनियन काउंसिल की हद तक भी जो है ना वो एक महदूद रहा है और वोट जो उसने लिए हैं, तो उसके बारे में ये कहना कि वो जीत रहा था, तो ये हैरानकुन बात है। ये प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान से ऐसी बात निकलना मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है। सरदार साहब ये बताइएगा कि अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो PMLN, PP या PTI में कौन सा ऐसा मौजू उम्मीदवार है जिसको वज़ीर-ए-आज़म के लिए नामज़द किया जा सकता है? देखें, इस वक्त जो है ना ये 20 लोग हैं, 19 लोग जो हैं ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो है पीपल पार्टी और नून लीग के हैं, और एक जो है उनके पास जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के हैं। 20 लोग तो ये हैं। अब इनको 7 लोग चाहिए। 7 लोग जो जिनको चाहिए वो ज़ाहिर है इनको उससे हुकूमत के अंदर से जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, जिसका दावा किया जा रहा है, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा
کہ اگر میرے خلاف کوئی عدم اعتماد کی تحریک کی بات کرتا ہے تو وہ غلط کہتا ہے، اس لیے کہ اپوزیشن کے 6 لوگوں کے ساتھ میرے رابطے ہیں، جس کی آج اپوزیشن نے بھی نفی کی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 10 لوگ حکومت کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ نہ اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے، نہ پرائم منسٹر یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن دال میں کالا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے عدم اعتماد کے حوالے سے، چونکہ بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور ان کے اپنے اراکین جو ہیں وہ نالاں ہیں اور ان کی بھی نظر ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے نا کہ چوائس کس کی ہوگی، اس کے لیے پاکستان پیپل پارٹی کے پاس جو ہے وہ جو یاسین صاحب ہیں، لطیف اکبر صاحب ہیں اور سراج یعقوب صاحب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فیصلے جو کرنے ہیں تو تینوں پارٹیوں کے جو فیصلے ہیں وہ فیڈرل سے ہونے ہیں، چونکہ یہ مرکز کی پارٹیاں ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے یہاں پہ فارورڈ بلاک بنائے گی اور تب جا کر یہاں سے اپنا اسپیکر جو ہے اگر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ 1 2 4 لوگ اگر ہیں تو وہ فارورڈ بلاک کی صورت میں آ سکتے ہیں، ادروائز جو ہے یہاں ایاز خان کا کالا قانون جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جب تک یہ فارورڈ بلاک نہیں بنتا اس وقت تک جو ہے عدم اعتماد کی تحریک مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ اس ٹائم تک تو ان کا جو دعویٰ ہے حکومت کا کہ وہ عدم اعتماد ان کے خلاف نہیں ہوگا کامیاب، اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم کامیابی جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ صرف پرائم منسٹر کے لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو فیصلے پارٹی کرے گی، پارٹی کے فیصلے آپ دیکھیں ماضی میں کہ جب ممتاز راٹھور مرحوم یہاں ریاست کے پرائم منسٹر بنے تو آپ کو یاد ہوگا کہ غازی امیر سردار محمد ابراہیم عمر صاحب اس وقت جو ہے یہ پاکستان پیپل پارٹی کے صدر تھے، اور یہاں پہ جب ان کی چیٹ جو ہے سامنے آئی اسپیکر چیمبر کے اندر تو وہاں نکلا ممتاز راٹھور کا نام، اور اس وقت غازی ملت اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ خالد ابراہیم صاحب دونوں یہاں باپ بیٹا اللہ محفوظ کرے ان کا آج نام آ رہا ہے، یہاں سے گئے اور راولپنڈی میں جا کر انہوں نے جموں کشمیر پیپل پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ رکھ دی۔ تو اسی طریقے سے جب یہ پیپل پارٹی نے ایک بار پھر جو ہے صدر ریاست کے لیے یہاں انتخاب کی بات آئی تو یہاں پہ جو لطیف اکبر صاحب جو قائد اختلاف ہیں ان کی پوزیشن اسٹرانگ تھی، یہ نامزد ہو چکے تھے، ان کی ساری تصاویر اور تشہیر ہو چکی تھی، اور شام 6 بجے جب ایک ہوٹل کے اوپر جو ہے وہ فیڈرل سے ان کی پارٹی کی چیٹ کھلی تو وہاں نام جو آیا تو وہ نکلا سردار یعقوب کا۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ آج بھی جو دعویٰ کرتا ہے کہ پارٹی میرے ساتھ ہے دوسرا میرے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لطیف اکبر، یعقوب خان اور جو یاسین جب تک یہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں اور نیت صاف کر کے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک بھی ان کی اپوزیشن کی متحدہ اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک مجھے کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ نون لیگ جو ہے ان کی ساتھی ہے لیکن وہ بھی تماشے کے طور پہ پھر ان کا حال دیکھے گی، اس لیے کہ میجر لوگ جو ہیں وہ پیپل پارٹی کے ہیں، سیکنڈری جو ہیں وہ نون لیگ کے ہیں، تو چوائس انہوں نے یہی دی ہے کہ یہاں پیپل پارٹی جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر لائے۔ تو آج انہوں نے بھی یہ کلیئر کر دیا کہ اگر ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے تو جو ہمارے پاس فارورڈ بلاک ہونے والا ہے اس فارورڈ بلاک میں سے اگر کوئی آدمی موزوں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس جو اگر موزوں آدمی ہے کوئی تو جو اسپیکر ہیں وہ ہیں ان کے پاس، تو باقی اگر خواجہ فاروق صاحب ان کے ساتھ جاتے ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی ان پہ بات نکل سکتی ہے، لیکن فی الحال کوئی ایسی بات یا ان کی نظر مجھے نہیں آ رہی ہے۔ جو باتیں چل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ نالاں ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں کہ تنویر الیاس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ دوستوں کو رائےموں کو اپنے ساتھ ملا کر تو فارورڈ بلاک بنا کر تو وہ عدم اعتماد کی تحریک میں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں گے۔ تو یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن فی الحال پیپل پارٹی جو ہے یہ کلیم کر رہی ہے کہ پرائم منسٹر ہمارا بن جائے گا، جس کو پارٹی کی قیادت نے زرداری صاحب نے نامزد کیا تو ہم اس کو کامیاب کریں گے۔ یہ تھے سردار دلپذیر عباسی صاحب جن کے ساتھ ہم نے عدم اعتماد کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔